بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ جو پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ جن ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں وہ کون کون سے ممالک ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے گوگل کھولا ہوا، یہاں یہ کریبین سی ہے، آئس لینڈ ہے، اس پہ جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اور یہ جو جزیرے ہیں ان میں سے دو بہت اہم جزیرے ہیں، ایک ڈومینیکا اور دوسرا کیپ ورڈے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بالکل ساحل سمندر کے قریب واقع ہے، اور جزیرے جو ہیں بالکل سمندر کے اندر واقع ہیں۔ تو جو ممالک جن میں آپ جا سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ جو ہے، جہاں پہ ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی یا آن لائن ویزا لگ جاتا ہے، اس میں البانیہ ہے، الجیریا ہے، آذربائیجان ہے، بحرین ہے، اس کے بعد یہ کولمبیا ہے، اس کے بعد یہ ہے آپ کا ڈومینیکا ہے، اور ہیٹی ہے، مالدیو ہے، نیپال ہے، روانڈا ہے، قطر ہے، یوگانڈا ہے، زمبابوے ہے، دبئی ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جن میں آپ بغیر ویزے کے یا آن لائن ویزے کے یا سٹیمپ اور دی پاسپورٹ جو ہے نا وہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈومینیکا، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورٹو ریکو کے قریب ہے، اور یہ وینزویلا کے قریب یہاں سے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے یہ جو نا چھوٹے چھوٹے سے جزیرے ہیں، ان کی آبادی بہت کم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر پاسپورٹ، اگر آپ کا یہ سٹیمپ ہو جاتا ہے ڈومینیکا میں، اور یہاں پہ آپ کا جو ہے آپ چلے جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، تو آپ کو یہ ہے کہ پھر آپ کو نا وہ کہتے ہیں شینگن ویزا مل جاتا ہے۔ شینگن ویزا کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً آپ مزید 32 یا 33 ممالک کے جو ہے نا وہ سیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اٹلانٹک سی، یہ دیکھیں اٹلانٹک اوشنز ہے، اس کے قریب ہے، یہ دیکھیں یہ جوسو ہے، اور یہ تمام یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جھنڈا ہے ڈومینیکا کا فلیگ ہے، ان کا نیشنل فلیگ ہے۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، ان کی آبادی بہت کم ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ چلے جاتے ہیں پہلے آن لائن، یا آپ یہ گوگل پہ اس کو تلاش کریں اور پھر ان کے ساتھ رابطہ کریں، بہتر ہے کہ آپ یہاں جانے سے پہلے آپ کی ہوٹل کی بکنگ بھی ہو، آپ کے پاس ٹکٹ ہو، آپ کے پاس بینک بیلنس کا شو ہونا ضروری ہے، آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ اور یہ ہے کہ ان جزیروں میں خاص طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ سکل کیا ہے کہ خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے ایگریکلچر یہ لوگ کرتے ہیں، ایگریکلچر میں کام ہے، ان کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ ان کے ہیلپرز ان کو چاہیے ہوتے ہیں، ڈرائیورز چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہارت ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ اگر ان اسٹیٹ میں جاتے ہیں، ڈومینیکا یہ ہے کہ یہاں پہ اور کیپ ورڈے، یہ دو ایسے ہیں لوگ یہاں پر جاتے ہیں اپنے پاسپورٹ پہ ویزا لگواتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ کیپ ورڈے میں اگر آپ جا کے شادی کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو سٹیزنشپ مل سکتی ہے، یہاں کا پاسپورٹ مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ 2-3 سال یہاں کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یہاں پر 4 سال رہتے ہیں، 5 سال رہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو سٹیزنشپ مل سکتی ہے۔ ڈومینیکا بھی اسی طرح سے ہے۔ ڈومینیکا تو یہ ہے کہ اگر آپ وہاں شادی کر لیتے ہیں تو بھی سٹیزنشپ مل سکتی ہے، اور یہ ہے کہ ڈومینیکا میں اگر آپ وہاں پہ چاہیں تو ان کی سٹیزنشپ خرید بھی سکتے ہیں، وہ پیسوں کی سٹیزنشپ بھی بیچتی، لیکن وہ بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو نا درکار ہوتی ہیں آپ کو یہاں جانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا جو ہے ویلڈ پاسپورٹ ہونا، پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ دوسرا، آپ کے پاس کووڈ ویکسین کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی کلیئرنس ہونی چاہیے، کوئی آبجیکشن نہ ہو پولیس کی طرف سے، آپ کے پاس کلیئرنس وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس 2 تصویریں ہونی چاہیے، اور دوسری بات آپ کے پاس لیکوڈ بیلنس بھی ہو۔ لیکوڈ بیلنس جو فوراً استعمال ہو جاتا ہے، وہ اس لیے سب چاہیے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے کسی سکل کا تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو وہاں سے آفر لیٹر مل جاتا ہے تو ابھی اگر آپ ٹورسٹ ویزا پہ ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پہ پہلے سٹیمپ ہے، آپ ٹورسٹ رہے ہیں، تو بھی بہت ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے یہاں پہ رہیں،
یہاں پر اگر جاب کر سکتے ہیں جاب کریں. اگر آپ ٹورسٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو بھی یہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ اچھی سیلری تو اتنی نہیں ملے گی، لیکن یہ کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گا. تو کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس وقت اس کی حالت بہت کمزور ہے، تو اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو آپ فرانس اور جرمنی بھی جا سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کام کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی کا آفر لیٹر مل جاتا ہے کسی کمپنی کی طرف سے، تو پھر آپ وہاں پہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں. میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین بہت ہی اہم 3-4 جو ہے نا ملک جس میں آپ جا کے کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں. تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے، اور اگر اس کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. تو یہ میں کافی چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. تو یہ ہے کہ پاکستانی اور انڈین لوگ اگر جانا چاہیں تو ان کے لیے یہ جو ہے نا بہت اچھے، جو میں نے ممالک کے نام لیے ہیں، ان ممالک میں پاکستانی اور انڈین جا سکتے ہیں اور اپنا نئی شروعات کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے نیا کیریئر شروع کر سکتے ہیں. تو یہ میں اہم ترین جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹس ایسی ہیں، ڈومینیکا اور کیپ وردے، جن میں آپ جا کر وہاں سے آپ اپنا ویزا اسٹیمپ کروا سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوشش کرنے کے بعد آپ کو وہاں کا پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے. اگر آپ کی اچھی ہے، پرسنل ریلیشن شپ اچھی ہے، آپ کا جاب اچھا ہے، آپ اچھا کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم مقصد چیز ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ویسے تو یہ 2-3 قسم کے ویزے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس گئے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو آپ کا ویزا اسٹیمپ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے، تاکہ اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کو تمام چیزیں دے سکیں. ایک آن لائن ہوتا ہے، ایک ای ویزا ہوتا ہے. جو ای ویزا ہے لیکن یعنی کہ آن لائن آپ ان سے پہلے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہے. وہ جو جہاں آن لائن جو ہے ویزا وہ کہاں ہے، وہ البانیہ ہے، اس کے بعد ہے الجیریا ہے، آذربائیجان ہے، بحرین ہے. یہ آن لائن ہے. ٹھیک ہے. قطر ہے تو یہ آن لائن ویزا ہے. کولمبیا ہے، آن لائن ویزا ہے. ٹھیک ہے نا. ہیٹی ہو گیا، کینیا ہو گیا، مالدیو ہو گیا، نیپال ہو گیا، روانڈا، یوگانڈا، یہ آن لائن بھی ہیں اور آپ کو وہاں پہ جا کے بھی مل جاتے ہیں. زمبابوے ہو گیا. لیکن میں آخر میں سب سے مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ 3 ممالک کا انتخاب کیجئے جن میں آپ پیسہ کما سکتے ہیں یا جو آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قطر، نمبر 2 دبئی، نمبر 3 ملیشیا. یہ 3 ممالک ایسے، ملیشیا. تو یہ 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ جا کر پیسہ کما سکتے ہیں. تو بہت اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. تھینک یو، شکریہ.